اسلام میں محرم الحرام کا آغاز بھی شہادتوں سے ہوتا ہے۔ پہلی محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سن 634 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نامی ایک فارسی غلام نے دوران نماز شہید کر دیا۔ اس فارسی غلام سے اس کی وجہ پوچھنے پر بتایا کہ فارس پر مسلمانوں کی فتح کے بعد اس غلام کو باہنر ہونے کی وجہ سے مدینہ شریف آنے کی اجازت دی تاکہ وہ مدینے کے مسلمانوں کو ہنرمند بنا سکے، تو اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے قتل کی منصوبہ بندی شروع کی۔ ایک دن جب آپ مسجد نبوی میں نماز کے لیے صف صحیح کروانے لگے تو زہر میں بجھے خنجر سے آپ پر وار کر دیا اور کچھ صحابہ کو زخمی کرتے ہوئے بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ نے زخمی حالت میں نماز ادا کی اور بعد میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے اور مکے کے ایک معزز قبیلے میں سے تھے۔ اسلام سے قبل کے دور میں ناخواندگی عام تھی۔ بہت سارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اور وہ صرف یادداشت پر انحصار کرتے تھے۔ تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو جوانی میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے۔ جب خدا کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے حکم دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکے کے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اسلام کی مخالفت کی۔ جب اہل مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کا حکم دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو وہ قریش میں پھوٹ پڑ جانے کی وجہ سے فکر مند اور ناراض ہو گئے اور اس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے تلوار ہاتھ میں تھامے نکلے۔ راستے میں انہوں نے نعیم بن عبداللہ کو دیکھا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کا ارادہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اپنے ہی گھر کے افراد کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کو کہا، کیونکہ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ سننا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب آپ ان کے گھر کی طرف گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے اور اپنی بہن اور ان کے شوہر کو مارنا چاہا، جس سے آپ کی بہن کے چہرے پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون نکل آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور سوچنے لگے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ آپ نے اپنی بہن سے کہا، اسلام چھوڑ دو، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ تم ہمیں مار سکتے ہو لیکن ہم کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے، جس پر انہوں نے یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا اور آپ نے اپنی بہن سے کہا، مجھے بتاؤ کہ اسلام میں ایسا کیا دیکھ لیا کہ اپنی جانوں کی فکر نہ رہی تم لوگوں کو۔ تب آپ کی بہن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید پڑھ کے سنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو آیات ربانی تلاوت کی گئیں وہ سورہ طٰہٰ
یا سورہ الحدید کی تھیں۔ قرآن پاک سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ ایک ہے اور یہ کلام پاک اللہ ہی کی پاک کتاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں اسلام قبول کر لیا۔ ایک حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میرے رب ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ وہ دو نام عمرو بن حشام ابو جہل اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کفار مکہ کے ظلم و ستم جاری تھے۔ وہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ارد گرد جمع ہوتے اور نعرے لگاتے، معاذ اللہ عمر کا کوئی دین نہیں، اس کی گواہی اب قبول نہیں ہوگی۔ ابن وائل جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روز کے لیے میرے گھر چلیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور کہا، پیارے آقا مولا پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مکہ شریف میں تمام مسلمانوں کے ہمراہ اجتماعی نماز کی امامت کریں۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور مسجد حرام میں پہلی بار باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کا لقب دیا۔ دوسرے خلیفہ راشد کی حیثیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات انجام دیں، اس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ خلافت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں سادگی، اخلاقیات، بھائی چارہ، عدل، انصاف کر کے دکھایا اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں ہر شخص کو عام جانا جاتا تھا، مساوات اور انصاف پر سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا، مختلف مذہب کے لوگوں کو بھی سب کے ساتھ مل کر باہمی طور پر قابلیت اور اپنے مذاہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں بہت سی احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے کہ اگر اس دنیا میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ متعدد مواقع پر قرآن انسان کی تخلیق کے مقصد کی نشاندہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کو اس لیے تخلیق کیا گیا تھا کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے۔ ایک مصنف نے اپنی کتاب میں بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیاسی ذہن رکھتے تھے اور اسلامی سلطنت کے معمار کی حیثیت سے انہیں تاریخ کی بااثر شخصیت قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم مشیر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے مرکزی مشیر کی حیثیت سے فعال طور پر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ کی حیثیت سے کامیاب ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جنگوں کے دوران اپنے تمام قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرا کے ان قبائل کے دلوں پر فتح حاصل کر لی۔ آپ نے ایک مؤثر انتظامی ڈھانچہ بنایا جس نے اپنے وسیع دائرے کو ایک ساتھ رکھ لیا۔ انہوں نے انٹیلیجنس کا ایک مؤثر نیٹ ورک منظم کیا